میں آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج میں ایاز خان نیازی کے دعوت پہ یہاں پہ خانہ وال آیا ہوں. میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز اس لیے ہے کہ رضا خان میرے دوست بھی تھے اور ہمارے بڑے بھائی بھی تھے, اور آج ان کی سیٹ کے اوپر آ کے الیکشن لڑنا میرے خیال میں میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اور میں دل کی گہرائیوں سے ایاز خان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, اور یہ آج ساروں کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ایاز خان کے ساتھ جس طرح ایک بزرگ کا اور بڑے بھائی کا کردار ہے انشاءاللہ وہ نبھائیں گے. اب اپنی زبان پہ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں, اور انشاءاللہ ایاز کے ساتھ اسی طرح ساتھ نبھائیں گے جس طرح اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ نبھاتے ہیں. اور میں بہت ہی مشکور ہوں آپ تمام دوستوں کا کہ آپ نے میرے پہ یہ مہربانی فرمائی ہے. یہ بہت بڑا اعزاز دیا مجھے. ایم پی الیکشن لڑنا اتنا اعزاز نہیں ہے جتنا رضا خان کی سیٹ پہ الیکشن لڑنا ہے. اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس علاقے کے لیے, اس علاقے کی بہتری کے لیے اپنا تمام جتنا بھی اثر و رسوخ ہے اس کو استعمال کروں, اور اس علاقے کی محرومیوں کو ہم دور کریں. اس علاقے میں جو لوگ تکلیف سے گزر رہے ہیں ان کی تکالیف کو ہم دور کریں. اور انشاءاللہ میں جس قابل بھی ہوا, جہاں بھی ہوا, جس عہدے پہ بھی ہوا, 209 کو, 210 کو اور 147 کو انشاءاللہ تعالی میں نہیں بھولوں گا. آپ کی محبت کو بھی نہیں بھولوں گا, اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس علاقے کے لیے ہم ایک بہترین جو ڈیولپمنٹ پیکیج ہے وہ لے کے آئیں. اور اس علاقے میں جو کمی ہے, ہسپتال کی کمی ہے, اسکولوں کی کمی ہے, کالج کی کمی ہے, جو اندر کی سڑکیں ہیں ان کی بہتری کی ہے, سیور کے نظام کی ہے, پینے کے صاف پانی کی ہے, اس کو انشاءاللہ تعالی ہم دور کریں گے. اور میں یہاں پہ فرداً سارے دوست جو آج تشریف لائے ہیں آپ سب کی محبت کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے جس عزت کا آج یہاں آ کے مجھے عزت دی ہے میں ہمیشہ اس کا انشاءاللہ قرض دار رہوں گا, اور انشاءاللہ آپ کی محبت کو ہمیشہ یاد رکھوں گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خان صاحب یہ بتائیے گا کہ لاہور سے بھی آپ الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں, تو یہاں خانہ وال سے کیوں ضرورت پیش آئی آپ کو الیکشن؟ جی میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ خانہ وال میں صرف اور صرف ایاز خان کی محبت میں یہاں آیا ہوں. اور میں ایاز اور ہم رضا خان جو ہیں ہم اکٹھے لاہور میں ہمسائے بھی ہیں, اور میرا ان سے بہت محبت کا, عزت کا تعلق تھا. اور ایاز نے جب یہ سمجھا کہ یہاں خانہ وال کے لیے اس کو اپنے کسی بڑے بھائی کی ضرورت ہے تو اس نے میرا انتخاب کیا, اور میں بہت مشکور ہوں. اور انشاءاللہ خانہ وال کے لوگوں کو, ویسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں, خانہ وال کے ساتھ میاں چنو ہے, میری والدہ کا تعلق میاں چنو سے تھا. تو یہ علاقہ جو ہے یہ میرے لیے اس لیے بھی محترم ہے کہ میری ماں کا تعلق جو ہے وہ اس علاقے سے تھا. سر طاہر حسین جیو نیوز سے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ موجودہ الیکشن کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی مستحکم حکومت بن سکے گی؟ پاکستان کو اس وقت سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ مستحکم حکومت کی ہے. اور پاکستان کا اس وقت صرف المیہ ایک ہے, پاکستان کے پاس بہت پوٹینشیل ہے, پاکستانی قوم کے اندر بہت پوٹینشیل ہے. صرف اور صرف ایک مستحکم حکومت کا ہونا, اور ایک ایسا سسٹم جس کو لوگ سمجھ سکیں کہ ہاں یہ اب سسٹم اور یہ حکومت اگلے 5 سال کے لیے مسلسل چلے گی, وہ بہت ضروری ہے. اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اس الیکشن کے بعد جو ہے وہ ہم انشاءاللہ پاکستان میں حکومت بنے گی جو اگلے 5 سال کے لیے اپنا ایک پلان دے گی. پارٹی صدر اور پی ٹی 209 سے بھی آپ ہیں, تو کیا 8 فروری کو سرپرائز دینے جا رہی ہے استحکام پاکستان پارٹی؟ جی ہم نے تقریباً 50 کے قریب کینڈیڈیٹ اس وقت ہمارا الیکشن لڑ رہے ہیں, جو صوبائی اسمبلی میں بھی ہیں اور قومی اسمبلی میں ہیں. یہ میں آپ کو پنجاب کی بات بتا رہا ہوں. اسی طرح ہمارے سندھ میں بھی کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ الیکشن لڑ رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس میں بہت بڑی تعداد میں ہمارے ایم پی ایز اور ایم این ایز انشاءاللہ منتخب ہوں گے, اور ہم آئندہ آنے والی حکومت میں ایک کلیدی کردار ادا کریں گے. 24 نیوز سے صاحب بتائے گا کہ آپ کی سیٹ پر یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ یہاں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی مسلم لیگ نون کے ساتھ, کیا وجہ ہو سکی کہ آپ کے حلقے میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکی؟
ہماری بہت ساری جگہوں پہ مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی اور یہ سیٹ بھی اسی میں شامل ہے، لیکن ہم اپنی پارٹی کے بہاف پہ جہاں پہ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں وہاں پہ بھی ہم اپنی پارٹی کے سمبل پہ جو کہ عقاب کا نشان ہے ہم اس کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں اور یہاں پہ بھی ہم اسی کے اوپر لڑ رہے ہیں۔ اچھا خان صاحب یہ زراعت کا زرعی علاقہ ہے تو استحکام پاکستان پارٹی زراعت کے لیے کیا اپنے منشور میں اور کیا کرے گی مستقبل میں یہاں پر؟ آپ نے بہت اچھا فرمایا ہے، بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ جو ہماری زراعت ہے وہ ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے اور ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ جو زراعت کا پاکستان زرعی ملک ہے اس کا جو فائدہ ابھی تک ہمیں ہونا چاہیے تھا وہ ہم نہیں اٹھا سکے۔ ہماری پالیسیز جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ ہمارے پاس ہمارے چیئرمین کی شکل میں ایک بہت ہی اچھا ذمہ دار موجود ہے جو کہ بڑا پروگریس ذمہ دار ہے۔ جہانگیر خان ترین نے بڑی مکینیکل جو فارمنگ ہے وہ کی ہے، بہت ہی اچھے نتائج لیے ہیں اور انہوں نے ایک بہت پروگریسو فارمر ہونے کا ثبوت دیا ہے اور وہ جو ہمارے ملک کے جتنے بھی جو ہمارے کسان ہیں ان کے اندر ایک رول ماڈل رکھتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم جب آئیں گے، ویسے ہمارے اگر آپ منشور دیکھیں جہاں ہم نے 300 یونٹ بجلی فری کا اعلان کیا تمام جو ہے وہ متوسط طبقے کے لیے، ادھر ہم نے ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کیا ہے کہ 12.5 ایکڑ سے جو نیچے کسان ہیں ان کے لیے جو ان کی بجلی ہے وہ بھی فری ہوگی۔ اور اگر یہ کام ہم کرنے میں کامیاب ہوگی، اللہ نے ہمیں اس قابل کیا، تو میرے خیال میں یہ ایک ریولوشنری سٹیپ ہوگا جس سے، اور یہ لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ جی شاید آپ صرف یہ اعلان کر رہے ہیں۔ میں بھائی اعلان نہیں کر رہا، ہم لوگ کاروباری لوگ ہیں، ہر بات سوچ سمجھ کے آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ ہم نے اس کا پورا ایک جامع پلان بنایا ہے، یہ کہاں سے آئیں گے پیسے، یہ کہاں سے ریلیف دیا جائے گا، یہ 300 یونٹ لوگوں کے فری کیسے کیے جائیں گے، اس میں BISP پروگرام میں سے کتنے پیسے لیے جائیں گے، اس کو مختص کیسے کیا جائے گا۔ یہ پاکستان کے پاس یہ وسائل ہیں۔ ہاں اگر ہمارے پاس پلاننگ صحیح ہوتی تو ہم شاید ابھی تک یہ کام کر چکے ہوتے۔ میں نے کل بھی کہا تھا جب میں نے داتا دربار سے اپنے نیشنل اسمبلی کے حلقے کا جو ہے وہ دورہ شروع کیا تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہمارے پاس اتنا پوٹینشیل ہے پاکستان میں، صرف یہ کہ ہماری کیا پالیسیز ایسی ہیں کہ ہم پاکستان کو جو ہے وہ جدید ترقی یافتہ ممالک میں شامل کر سکیں، اور اس کے لیے جو غریب عوام ہے اس کا جب تک حکومت خیال نہیں کرے گی، دیکھیں کتنا بڑی زیادتی ہے کہ ایک 10 15 20 کروڑ کی گاڑی میں جو پیٹرول کی قیمت میں پیٹرول ڈالا جا رہا ہے وہی موٹر سائیکل میں بھی ڈالا جا رہا ہے اسی قیمت میں۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اگر آپ اس کی قیمت ڈبل بھی کر دیں امیر آدمی کے لیے تو اس میں کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا 20 کروڑ کی گاڑی والے کو کہ اس کا پیٹرول کی قیمت ڈبل بھی ہو جائے، لیکن وہ جو غریب آدمی ہے جس کے پاس صرف ایک موٹر سائیکل ہے اور اس کے اوپر وہ 3-4 لوگوں کو بٹھا کے جو ہے اپنے گھر والوں کو تو ساتھ دیتا ہے، اس کے لیے وہ پیٹرول کی قیمت کا آدھا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اگر ہمیں موقع ملا تو انشاءاللہ تعالی ہم موٹر سائیکل والوں کے لیے پیٹرول کی قیمت آدھی کریں گے، 300 یونٹ تک کے لیے تمام لوگوں کے لیے جو غریب لوگ ہیں۔ 300 یونٹ کسی امیر بندے کا بجلی کا بل نہیں آتا، 300 یونٹ صرف غریب آدمی کا آتا ہے جس کے گھر میں صرف 1-2 لائٹیں جلتی ہیں اور ایک پنکھا چلتا ہے، یہ اس کا یونٹ کا بل 300 یونٹ ہے، اس کے لیے بھی ہم اس کو فری کریں گے انشاءاللہ۔ اور ساتھ ساتھ جو آپ کا کسان ہے اس کے لیے بھی ہم 12.5 ایکڑ تک کے کسان کے لیے اپنا بجلی کا بل جو اس کے ٹیوب ویل پہ لگا ہوا ہے اس کو بھی ہم فری کریں گے۔ خان صاحب 15 روز رہ گئے الیکشن میں، کسی طرح کی کوئی الیکشن لڑ رہی ہے، کیا جب گورنمنٹ بنے گی تب بھی ایڈجسٹمنٹ ہوگی نون لیگ کے ساتھ آپ لوگوں؟ جی بھائی آپ بھی پوچھ لیں، سوال اکٹھا دیتا ہوں۔ میں نے عرض کی کہ 15 روز رہ گئے الیکشن میں، کسی طرح کی کوئی ہلچل نہیں نظر آ رہی، پارٹیاں جو ہیں وہ جن کے جلسے تھے وہ ریلیوں پہ آ گئیں، آپ ورکر کنونشن پہ آ گئے، کوئی جلسہ جلوس نہیں، تو الیکشن ہو بھی رہے ہیں یا نہیں؟ آپ بالکل یقین رکھیں الیکشن ہو رہے ہیں اور الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پورے گرم جوشی سے ہوتا نظر آئے گا۔ دیکھیں میرے خیال میں آج کل موسم بھی سرد ہے، اس کی وجہ سے بھی فرق پڑتا ہے۔ رات کی کیمپین جو ہے وہ ہماری بہت متاثر ہوئی ہے۔ ہم 6 بجے کے بعد جب اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آج کل لاہور میں بھی اتنی دھند ہے کہ وہ رات کی فنکشن جو ہے وہ وہاں پہ بھی ہو رہے ہیں، لیکن ہم ریلیز کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھی ہے کل پرسوں بھی میری ریلی تھی شادرے میں، اور ہم کل پھر ریلی میں کر رہا ہوں شادرے میں، دوسرے حلقے میں، پی کے دوسرے حلقے میں۔ آج آپ کے پاس کھانے وال آئے ہیں، کھانے وال میں ہم جلسے بھی رکھیں گے۔ آج تو میرا دیکھیں لوگوں کے ساتھ پہلی جو ہے ایک ملاقات ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ سارے نوٹیبلز ہیں،
یہاں کے سارے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ الیکشن جو ہے وہ رضا خان صاحب کا بھی لڑتے تھے, ایاز خان کا بھی لڑتے ہیں, تو اس لیے ان کے ساتھ ملنا, ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں آیا ہوں. اور انشاءاللہ اس کے بعد جس دن ہم یہاں پہ جلسے کے لیے آئیں گے اس دن بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جلسہ جو ہے وہ بھرپور ہوگا انشاءاللہ. اچھا خان صاحب, یہ روٹی کپڑا مکان کا وعدہ کیا جاتا ہے, نعرہ بھی لگایا جاتا ہے, تو اس علاقے میں خاص طور پر ایسے لوگ ہیں جو اپنی چھت سے محروم ہیں, جن کی چھتیں نہیں, ان کے لیے آپ کیا کریں گے؟ جی, ہم نے اپنے منشور میں اس کا اعلان کیا تھا کہ ایک تو جو ہمارے جتنے لوگ ہیں جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے, یہاں پہ بہت ساری سرکاری زمینیں ہیں جو کہ بنجر پڑی ہوئی ہیں, تو ایسی زمینوں کو عوام کی فلاح کے لیے استعمال کرنا چاہیے. اور یہ پچھلے 75 سال سے جو ہے وہ بنجر پڑی ہیں. ایسی تمام زمینوں کو ہم استعمال کریں گے. ادھر ہم 3-3 مرلے کے جو پلاٹ ہیں وہ اپنے ان لوگوں کو دیں گے جن کے پاس مکان نہیں ہے, اور انشاءاللہ اس کے لیے ساتھ ان کو قرضہ دیں گے تاکہ وہ اپنا مکان تعمیر کر سکیں. کچی آبادیاں جو ہیں جہاں پہ ہیں, ان پہ جو شہروں میں کچی آبادیاں ہیں, ان کے لیے ہم تمام کچی آبادیوں کے لیے یہ پروگرام بنایا ہے کہ ادھر ہم فلیٹس تعمیر کریں گے تاکہ ان کو ایک باعزت طریقے سے ایک اچھا گھر مل سکے. ابھی جو کچی آبادیاں وہ بہت برے حال میں لوگ رہ رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا, میری عوام نے ہم پہ اعتبار کیا, اعتماد کیا, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ پروگرام جو کہہ رہے ہیں آج سب سے بڑا اس کا ثبوت یہ ہے کہ دوسری پارٹیاں بھی یہ منشور جو ہیں وہ آپ کے سامنے لے کے آ رہی ہیں. جہاں پہ پیپلز پارٹی نے بھی ہمارے منشور پہ جو ہے وہ عمل درآمد کا وعدہ کیا ہے, تو یہ بہت اچھی خوشائند بات ہے. اگر ہمارا جو منشور ہے وہ عوام کی توقعات کے قریب ترین ہے, تو میں چاہتا ہوں ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ میرا منشور نہ سمجھیں, یہ سارے اپنا لیں یہ منشور, کیونکہ یہ عوام کی دل کی آواز ہے. یہ منشور لوگوں کے قریب ترین ہے, یہ ان کی مشکلات کا حل ہے. اور میں سارے جتنے بھی ہمارے لیڈرز ہیں ان سب کو کہتا ہوں کہ اس منشور کو آپ اپنا لیں. اگلی حکومت جہاں بھی ہو, جس کی بھی ہو, سندھ میں اگر پیپلز پارٹی کی ہو یا کسی اور جگہ پہ نون کی ہو, تو وہ بھی اس منشور کو اپنائیں. یہ منشور جو ہے یہ عام آدمی کو ریلیف دینے کا منشور ہے, اور عام آدمی جو ہے اس سے بہت پسا ہوا ہے, بہت مشکل میں ہے. اگر یہ پروگرام جو ہے یہ عوام تک پہنچ گیا تو اس سے عوام کو بہت سکون آئے گا, بہت ریلیف ملے گا. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پورے پاکستان کی حکومتیں جو ہیں وہ ہمارا منشور اپنائیں گی اور اس کو لے کے آگے بڑھیں گی. خان صاحب, اچھی تعلیم جو ہے وہ ایک غریب آدمی کے پہنچ سے دور ہے, تو آئی پی پی اس حوالے سے کوئی پلان رکھتی ہے؟ جی بالکل, ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ جتنے سرکاری اسکولز ہیں, میں نے اپنے سرکاری اسکول جو میرے حلقے میں ہیں میں نے ان کو سب کو اپنا لیا ہے. ہم نے ان کو اپنی فاؤنڈیشن کے تحت لا کے میں اس کے تمام کے جو جہاں پہ پینے کا پانی نہیں ہے وہاں پہ ہم فلٹریشن پلانٹ لگا رہے ہیں تمام اسکولوں میں. وہاں پہ ساتھ ساتھ ہم وہ فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ اندر بھی دے رہے ہیں اسکول کے اندر بھی, اور ساتھ اس کے باہر جو آبادی ہے اس کے لیے بھی وہ فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ پینے کا صاف پانی دے گا. اسی طرح ہم ان کے نئے واش رومز بنوا رہے ہوں. میں تمام حلقے کے تمام واش رومز جو ہیں وہ اپنی فاؤنڈیشن سے بنوا رہا ہوں. اگر آپ جا کے ان سکولز کے حالات دیکھیں, نہ پینے کا صاف پانی ہے بچوں کے لیے, اور واش روم کی حالت ایسی ہے کہ کوئی انسان وہ واش رومز استعمال نہیں کر سکتا جو سرکاری اسکولوں کا حال ہے. اسی طرح پھر اب ہم ان کے اندر جتنے کمرے ان کے کم ہیں اس کو اڈاپٹ کریں گے تاکہ وہ کمرے بنا کے دیے جا سکیں. ان کمروں کو بہتر کیا جائے گا. اسکول کے لیے جو ہمارے اساتذہ ہیں ان کی ٹریننگ کی بہت ضرورت ہے, ان کی پیکیج کو اچھا کرنے کی ضرورت ہے, ان کو سہولیات دینے کی ضرورت ہے. جب تک ہماری پرائرٹی ایجوکیشن نہیں ہوگی, ہماری تعلیم نہیں ہوگی, تب تک ہم خوبصورت بہترین ملک نہیں بنا سکتے. اس کے لیے ہمیں ایجوکیشن پہ, اور جس طرح ہم نے زراعت کی بات کی ہے اس طرح ایجوکیشن ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. اور آپ نے جو فرمایا بالکل ٹھیک ہے, اس علاقے میں بھی ہمارے پاس اچھا اسکول نہیں ہے, ہمارے پاس اچھا کالج نہیں ہے. انشاءاللہ اس علاقے میں بھی ایک اچھے اسکول کی اور اچھے کالج کی انشاءاللہ میں آج آپ سب کے سامنے وعدہ کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک خوبصورت جو ہے وہ ایک کالج بنوائیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ہم بچیوں کا اور بچوں کے یہاں پہ اسکول بنوائیں گے انشاءاللہ. پنجاب میں ہیلتھ کی بھی حالت صحیح نہیں ہے سر. دیکھتے ہیں کہ جب گورنمنٹ بنے گی بعد میں تو وزارت اعلیٰ کو امیدوار پٹ کر سکے گی. دیکھیں جی, ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ 8 فروری کے جو الیکشن ہے اس کے رزلٹ کے بعد پتہ لگے گا. یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ حکومت بنانے کے لیے کس پارٹی کے پاس زیادہ اکثریت ہے,
اور پھر اس کے ساتھ دوسری کون سی جماعتیں جو ہیں ان کے ساتھ ملتی ہیں. ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ جو ہماری نیشنل اسمبلی ہے اس میں اور ہماری پروونشل اسمبلی میں کیا تعداد ہوگی جس کے تحت جو ہے اگلی حکومت بنائی جائے گی. لیکن میں آپ کو اس بات کا انشاءاللہ تعالیٰ یقین دلاتا ہوں کہ ہماری جو اگلی حکومت ہے اس میں جو ہماری IPP ہے اس کا ایک کلیدی کردار ہوگا. اچھا خان صاحب، آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو مستحکم حکومت کی ضرورت ہے. ایک بڑی سیاسی جماعت کو انتخابات سے ظاہر نکال دیا گیا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد ایک مستحکم حکومت بن سکے گی؟ جی، آپ نے جو بات کی میں نے کل بھی اپنے اس میں کہی ہے کہ جب کسی نے میرے سے یہ پوچھا کہ جی آپ کو ایک نشان جو ہے وہ ان کو الاٹ نہیں ہوا، تو میں نے کہا کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ نشان الاٹ ہونا چاہیے تھا اور اخلاقی طور پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ الاٹ ہونا چاہیے تھا. اب اس میں ایک بات ہے جو کہ آئینی ہے، قانونی ہے. اب قانون کا ایک پروسیجر ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ پروسیجر اڈاپٹ کیا جائے، ٹھیک ہے، تو کسی بھی چیز کے لیے جیسے کہ آپ ایک بنیادی اصول رکھتے ہیں کہ جی ہمارے ایسٹس جو ہیں وہ ڈکلیئر ہونے چاہیے جب ہم اپنا الیکشن لڑ رہے ہوں، یا ہماری ڈول نیشنلٹی نہیں ہونی چاہیے، یا ہمارے پاس جو یہ شرائط ہیں یہ پوری ہونی چاہیے جب تک کہ آپ وہ نہ. تو یہ قانون کے تحت اگر آپ کے اوپر کوئی آتی ہیں تو میرے خیال میں جو قانونی پہلو تھے ان کو نظر انداز کیا گیا. اور اس میں ان کو ہم نے تو چونکہ سب نے بیٹھ کے وہ ٹی وی پہ دیکھا ہے، ساروں نے لائیو دیکھا ہے، تو ہم سب نے دیکھا کہ ان کے پاس جو اس کے قانونی تقاضے تھے اس کے اندر ان سے کوتاہی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اب وہ قانونی تقاضوں کے بعد کیا وہ ضرور اپیل لے سکتے تھے کورٹ میں کہ جناب ہم قانونی تقاضے پورے نہیں کر سکے پر ہمیں اخلاقی طور پہ جو ہے وہ اجازت دے دی جائے، ٹھیک ہے. لیکن قانونی طور سے اگر دیکھا جائے تو ان کے پاس واقعی ہی کیس کمزور تھا. اور اس میں جو ان کے کینڈیڈیٹس ہیں جو میرے خیال میں 9 مئی کے واقعات میں ملوث نہیں ہیں، جو ڈائریکٹلی ملوث نہیں ہیں، ان کو میرے خیال میں بھرپور اجازت ہونی چاہیے، الیکشن لڑنے کی بھی اجازت ہونی چاہیے. اور لیکن جو 9 مئی میں ہے، 9 مئی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک ریڈ لائن ہے. دیکھیں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم اپنے گھر میں بھی آزادی دے سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے والدین سے اگر ہمیں بچوں کو اختلاف بھی ہو تو ان کو بھی اجازت دیتے ہیں، پر ہم ریڈ لائن کراس نہیں کرتے اپنے ماں باپ کے سامنے، ٹھیک ہے. تو ہر تقاضے میں، ہر رشتے میں ایک ریڈ لائن ہوتی ہے. یہ ملک جو ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. یہ جمہوریت اس کے بعد امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہمارا ملک ہے، سب سے امپورٹنٹ ہماری اسٹیٹ ہے، سب سے امپورٹنٹ ہمارے ملک کا رہنا ہے، ٹھیک ہے. ہم اپنے ملک کے شہداء کو ان کی تکریم میں بےزتی نہیں کر سکتے، ہم اپنے شہداء کے مجسمے اٹھا کے نالوں میں نہیں پھینک سکتے. اس کے آگے کوئی اور بات نہیں ہے. دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں لالک جان شہید کو اٹھا کے اس کا مجسمہ اٹھا کے نالے میں پھینکوں اور میں کہوں اب میں نے الیکشن بھی لڑنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کسی کے گھر میں پہنچ کے اس کے گھر کو آگ لگا دوں اور اس کے کہوں کہ اب میرا اخلاقی جواز یہ ہے کہ مجھے الیکشن بھی لڑنے دیا جائے. یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. تو ہر چیز کا ایک قانونی پہلو ہے اور ایک اخلاقی پہلو ہے. میرے خیال میں یہ دونوں 9 مئی والوں نے ان دونوں کی جو ہے وہ دھجیاں اڑائی ہیں اور ہم کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے. سیاست ہو، جو آپ کے مرضی بنیادی حقوق ہوں، وہ سب ہیں، لیکن سب سے پہلے پاکستان ہے. بہت شکریہ جی، آپ سب کا بہت شکریہ.